وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے ایک ماڈل دکھایا فرشتوں کو. اور جب مالک کائنات نے ارادہ کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بھیجوں تاکہ میری الوہیت کو، میری ربوبیت کو، میری پہچان کرانے والا کوئی ہو کہ میں رب ہوں. زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، مخلوق میری، جن پرند سارے، انسان مرد عورت میرے. اب اس کی پہچان کون کرے؟ آپ کو مجھے پتا تھا؟ اس سے پہلے روئے زمین پر، آسمانوں پر فرشتوں کی مخلوق آباد. الہ العالمین ہمیں دکھا تو کیا چیز پیدا کرنے لگا. مالک کائنات نے دو بھائیوں کا ماڈل، ان کا نقشہ سارا دکھایا. کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسا پیدا کر رہا ہے جو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کا گلا پکڑیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری تعریفیں بیان کرنے والے، تیری تسبیح بیان کرنے والے کیا ہم تھوڑے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مالک کائنات سے فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین پھر ہمیں دکھا تو صحیح، ملاقات کروا تاکہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا چیز پیدا کرنے لگا ہے، کیا چیز تو نے بنائی ہے. بننے والی کو بھی پتہ ہو مجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا. الہ العالمین نے پہلا مدرسہ بنایا، آدم علیہ السلام کو شاگرد ٹھہرایا، خالق کائنات خود استاد بنا. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، آدم تجھے فرشتوں کے سامنے کھڑا کروں گا. اے آدم یہ ہنڈیا ہے، یہ چولہا ہے، یہ دیگچی ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹیں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں. اے آدم علیہ السلام تجھے اس چیز کی دنیا میں ضرورت پڑے گی اور فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں. اے آدم علیہ السلام یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب کمرہ امتحان میں فرشتوں کو بھی بٹھاؤں گا اور آپ کو بھی لا کے کھڑا کروں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے اگر تم میری تسبیح بیان کرنے میں، میری تعریفیں بیان کرنے میں سچے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں تمہیں تو پتہ ہے میں تمہارا رب ہوں. زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سورج چاند ستارے دریا پر ان سارے میرے قبضے کے اندر. جس چیز کو بنانے لگا ہوں اس چیز کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کراؤں گا. اگر فرشتوں اس کے بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں تو پھر میں یہ چیزیں پیدا کروں گا، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم سچے ہو بتاؤ. اللہ اکبر. اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار عالم کھاتے ہم نہیں، پہنتے ہم نہیں، سوتے ہم نہیں، جاگتے ہم نہیں، کپڑے ہماری ضرورت نہیں، کھانا ہماری ضرورت نہیں، عورتیں ہماری ضرورت نہیں. الہ العالمین ہمیں تو اس چیز سے سروکار ہی کوئی نہیں. الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مالک کائنات تو جاننے والا، تو حکمت والا. فرمایا آدم علیہ السلام پھر آپ سامنے آ جاؤ، ان ساری چیزوں کے آپ نام بتا دو. جناب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے. مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ فرشتوں سے اونچا رکھ دیا. فرمایا میں یہ چیز پیدا کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے رہتے تھے. کیا اللہ دین کے پھیلانے میں، اپنی آپ کا پہچان کروانے میں کیا اللہ آدم کا محتاج تھا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ عورت کا محتاج تھا؟ نہیں. مالک کائنات نے دنیا کے اندر انسان کی بڑھوتری کے لیے، انسان کی پیداوار کے لیے، نشو و نما بڑھانے کے لیے، انسانیت کو عام کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو اللہ نے دور کیا. اما حوا کو اللہ اکبر آدم کی ٹیڑھی پسلی سے نکال کے کھڑا کر دیا. ماں حوا چادر اوڑھ کے کھڑی ہو گئی. فرمایا اے آدم یہ اما حوا ہے، اس سے تو اپنی تنہائی کو دور کر لے، اس سے تو اپنی خواہشات پوری کر لے، اس سے تو یعنی اپنا حوصلہ بولنا پورا کر لے، اس سے اپنے دکھ سکھ سارے پورے کر لے. آدم علیہ السلام اما حوا کے قریب بڑھے. اما حوا در پرے کوٹ کے کھڑی ہو گئی. آدم علیہ السلام نے پردہ ہٹانا چاہا، اما حوا نے اپنا منہ چھپا لیا. کہنے لگے الہ العالمین یہ کیسی میری تنہائی کو دور کرے گی، کیسے میری ضرورتوں کو پورا کرے گی؟ پروردگار عالم نہ میرے قریب آتی ہے نہ مجھے اپنا منہ دکھاتی ہے. فرمایا اے آدم تیرے سے نسل انسانی بڑھاؤں گا. آخر کے وقت ایک نبی دنیا کے اندر آئے گا جس کا نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا جائے گا. پھر میں اس کی امت کو
کو پیدا کروں گا، اس کی امت کے مرد عورتوں کو جوان کروں گا، پھر ان کا آپس میں نکاح کرواؤں گا، پھر آپس میں نکاح کے وقت ان کا حق مہر رکھواؤں گا۔ اے آدم علیہ السلام شروعات میں آپ سے کروا رہا ہوں، الہ العالمین کس چیز کا مہر دو؟ اس وقت درم و دینار نہیں تھا، اس وقت روپیہ پیسہ کوئی نہیں تھا، اس وقت ڈالر پاؤنڈ کوئی نہیں تھا، اس وقت میرے عزیزو یونان ہالینڈ ناروے کا سکہ کوئی نہیں تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین میں حق مہر ادا کرو۔ مالک کائنات نے فرمایا حق مہر ادا کر دے۔ یا اللہ سونے کا کروں تو جنت میں سونا بڑا، چاندی کا کروں تو جنت چاندی سے مزین ہے، مشک و عنبر کافور سے مزین ہے۔ فرمایا اے آدم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نبی کو میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے اس نبی پہ کھڑا ہو کر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھ دے۔ آنے سے پہلے نبی دنیا میں نہیں آیا، درود اس نبی پر جائے گا، تیرا حوا اور تیرے درمیان نکاح کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام کی اللہ اکبر تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کا ساتھ دے دیا۔ پھر جو مالک کائنات نے چاہا ویسا ہوا، وہ گندم کے دانے کو اس درخت کے قریب آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے، مائی حوا دنیا کے اندر آ گئی۔ پروردگار عالم نے اس سے نسل انسانی کو بڑھا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مرد عورت بنایا۔ پٹھان بعد میں انسان پہلے، ملک بعد میں انسان پہلے ہو، اللہ اکبر، عوان بعد میں انسان پہلے ہو، سید ہاشمی بعد میں انسان پہلے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر اسی مرد عورت سے میں نے اور انسانیت کو پیدا کر دیا۔ خبردار، ملک بننے سے پہلے، عوان بننے سے پہلے، ہاشمی بننے سے پہلے، سید بننے سے پہلے انسان بن کے دکھانا۔ جب انسان بن جاؤ گے تمہیں بندگی کا طریقہ آ جائے گا، اللہ کو پوجنے کا طریقہ آ جائے گا، اللہ کے آگے جھکنے کا طریقہ آ جائے گا۔ میرے عزیزو جب انسانیت اندر نہیں رہے گی نہ خدا خدا رہے گا، نہ مصطفیٰ مصطفیٰ رہے گا۔ جب انسانیت اندر آ جائے گی تو مالک کے کائنات کی حق کی تو دور کی بات ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حق کی بات تو دور کی بات ہے۔ ایک چڑیا کو پانی پلانے پر انسان کا دل کرے گا، ایک چوٹی پیر کے نیچے آئے گی اسے پیر کے نیچے سے ہٹانے کو دل کرے گا۔ آج ہمارے پاس میرے عزیزو مردانگی بڑی زیادہ، عورت کہتی ہے میں عورت بن کے دکھاؤں گی، یہ عورت بنی بیوٹی پارلر میں، یہ عورت بنی میرے عزیزو لالی پاؤڈر میں، یہ عورت بنی سرخی کے اندر، یہ عورت بنی شیشے کے سامنے۔ اگر یہ عورت اپنا کردار بنا لیتی تو اس کے چہرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نظر آتی، اپنی صورت بنا لیتی تو فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آتی، اپنا کردار بنا لیتی زینب رقیہ نظر آتی۔ آج مرد میرے عزیزو بادام کھا کر، دودھ پی کر، دودھ سوڈے پی کر، چھوٹے بڑے گوشت کھا کر آج مرد بن گیا۔ اگر ان صحیح معنوں میں قرآن والی زندگی کو سامنے رکھتا تو اس کا کردار بنتا، اس کی صورت بنتی، اس کی سیرت بنتی، پھر گلیوں کے اندر چلتا، اللہ اکبر، اس کی صورت کو دیکھتے خدا یاد آ جاتا، کردار کو دیکھتے تو مصطفیٰ یاد آ جاتا۔ لیکن آج معذرت کے اس کا ایک کو بالکل ختم کرو، سادی سادی بات، ہم فقیر سے آدمی بھائی، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، پہلوانی ہمارے پاس، عہدہ ہمارے پاس، منسٹری ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، لیکن انسانیت ہمارے پاس نہیں۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اب انسانیت کو ڈھونڈنے وہاں نکلے جہاں انسانیت کا سودا ہو رہا، یا اسکول والوں کے، کالج والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور شاید میری اوپر بہنیں استانیہ بھی بیٹھی ہوں یا کوئی ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہوں۔ انسانیت کو وہاں تلاش کرنے کے لیے گئے جہاں انسانیت کا سودا ہو رہا۔ آپ ناراض نہیں، میں اگلی بات کر دوں، میں اسکول کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں، میں مخالفت اس چیز کی کرتا ہوں اگر قرآن جیسا علم، اس سے بڑا علم کوئی نہیں، اس سے بڑی پاکیزگی کوئی نہیں، اس سے بڑا کردار کوئی نہیں، اس سے بڑی تربیت کوئی نہیں، اس سے بڑی صورت سیرت کوئی نہیں، اگر قرآن جیسی تعلیم چادر چار دیواری میں حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کی بایو کیمسٹری انگلش چادر چار دیواری میں کیوں نہیں حاصل کی جاتی؟ اس کے لیے میری بچی کو کپڑے کیوں اتارنے پڑتے ہیں؟ میں اس چیز کی آپ کو بھی مخالفت کرنی چاہیے،
کہ جس بچی کو میں باکردار بنا کر اگر میرے گھر کے دروازے کی طرف کو یوں کر کے دیکھے میں آنکھ نکال دوں اور جو گھر والی کو یوں کر کے دیکھے تو اس وقت غیرت کہاں جائے گی؟ میری بہن دروازے پہ میری ساتھ کھڑی ہو، میرا یار آ جائے میں اشارہ کروں اندر جا، تو میرے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ میں ایک یار کا اشارہ پڑھنے نہیں دیتا اور وہاں ساری دنیا دیکھے گی، میری غیرت کا جنازہ نکالے گی، اس کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ حافظ نعمان صفدر نے قرآن حفظ کیا، قاری صاحب بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا اس کو کسی عورت نے پڑھایا؟ اس نے کیا بچوں کی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا؟ نہیں، اس کے لیے قرآن کی تعلیم کا علیحدہ انتظام، بچیوں کے لیے علیحدہ انتظام رکھا۔ کیوں؟ قرآن غیرت سکھاتا ہے، قرآن حیا سکھاتا ہے، قرآن والے اداروں میں غیرت بھی ملتی ہے، قرآن والے اداروں میں ایمان بھی بنتا ہے اور حیا بھی ملتی ہے۔ اب آج کل جتنی اکیڈمیاں چل رہی ہیں، پھر معذرت کروں گا کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑتا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آج کل جتنی اکیڈمیاں چل رہی ہیں، کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن، بابا جی تینوں بھی پتا کوئی نہیں تھے، مینوں بھی پتا کوئی نہیں، کو ایجوکیشن کیا ہے؟ کہ ایک جگہ ایک کلاس میں ایک ساتھ لڑکی لڑکا بیٹھ کے پڑھیں۔ مجھے ایمانداری سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمان یوں ہے، فرمایا ایک کمرے میں لڑکا بیٹھے لڑکی بیٹھے، فرمایا دونوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا لڑکا لڑکی چاچے دی دھی ہو یا ماسی دی دھی ہو یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا جب بہن بالغ ہو جائے اور بھائی بالغ ہو جائے تو دونوں کو بھی ایک کمرے میں بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں، حتیٰ کہ دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر شام کا وقت آ گیا دونوں بہن بھائیوں کو بستر پر بھی سونے کی اجازت کوئی نہیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا؟ جس نبی کے نام کی میں نے جھنڈیاں لگائی، جس کے نام کا بھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شان رسالت کہہ رہے تھے، تاجدار ختم نبوت کہہ رہے تھے، جس کے لیے ہر کوئی مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 12 فات آ رہی ہے، 4 دیگے نیاز کی کر دینا، 5 دیگے نیاز کی کر دینا، 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پورا قبرستان، گھر تو دور کی بات ہے، گلیاں تو دور کی بات ہے، پورا قبرستان سج جاتا ہے، چراغاں ہوتی ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، مکھانے ڈالے جاتی ہیں، گھر کی عزت دار عورتیں قبروں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آتی ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، کرو یا نہ کرو، علیحدہ موضوع، اس موضوع کے اوپر میں نہیں آتا، مجھے ایمانداری سے تو بتاؤ 12 ربیع الاول تو زندگی کے اندر کئی 12 تاریخیں آتی ہیں، میرے عزیزوں، محرم کی 12 تاریخ آئی ہے، سفر کی 12 تاریخ آئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اسی طریقے سے جمادی الاولیٰ ثانی کی 12 تاریخ آئی، رجب شعبان کی 12 تاریخ آئی، رمضان شوال کی 12 تاریخ آئی، ذوالقعدہ کی 12 تاریخ آئی، ذی الحج کی 12 تاریخ آئی، لیکن 12 ربیع الاول کو کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینے کا تاجدار، سونا لجپال، آمنہ کی آنکھوں کا تارا، عبداللہ کے دل کا سہارا، حضرت عبد المطلب کا راج دلارا، اللہ کا پیارا جناب سونا محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب نبی کے آنے کی اتنی خوشی کرتے ہیں تو نبی کا پیغام جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے اس کو اپنانے کی کیوں جستجو نہیں کرتے؟ وہ دنیا کے اندر قدم رکھے، زمین خدا اعلیٰ بنا دے، حلیمہ کی گود میں قدم رکھے، وہ گود اعلیٰ بن جائے، سواری پر بیٹھے سواری اعلیٰ بن جائے، جس سینے سے لگے وہ سینہ اعلیٰ بن جائے، جس مکے میں قدم رکھے وہ دھرتی اعلیٰ بن جائے، جس گلیوں میں گزر کے جائے وہ مشک و عنبر کا اظہار کرنے لگ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کا وجود اتنا قیمتی ہوگا، جو اس وجود پر اس سینے پہ اللہ نے قرآن پاک دل پہ اتارا، وہ قرآن کتنا قیمتی ہوگا؟ نماز پڑھنا نہ پڑھنا گناہ، نماز پڑھنا ثواب ہے نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ دینا ثواب ہے نہ دینا گناہ ہے، جہاد کرنا ثواب ہے نہ کرنا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، بچوں کی تربیت کرنا اللہ اکبر ثواب ہے، بچوں کی تربیت نہ کرنا گناہ ہے۔ بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہو، مائی کے حقوق پورے کر رہے ہو، باپ کے حقوق پورے کر رہے ہو، باپ کی ماں کے حقوق پورے کر رہے ہو، چاچے کے حقوق پورے کر رہے ہو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہو۔ آج میرے عزیزو چاچے کی بات آ گئی، باپ زندہ ہو یا مردہ، لوگ باپ کو سلام نہیں کرتے، چاچے کو سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے بعد چاچے کا احترام فرمایا۔ میرا نبی خود مختار ہے، نہ تیرا محتاج، نہ ابو بکر کا محتاج، نہ علی عثمان کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ زمین والوں کا محتاج ہے، محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے، پابند
پابند ہے تو اللہ کا پابند ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی میری اجازت کے بغیر نہ منہ کھولتا ہے نہ منہ بند کر دیتا ہے. جب میں اسے حکم دیتا ہوں تو منہ کھول لیتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ نہیں بولنا تو پھر بے شک میں 37 دن اس سے بات نہ کروں, میں 35 دن اس سے بات نہ کروں, اسے زبان کھولنے کی اجازت نہیں. جب میں کہہ دوں اشارہ کر دے تو بادل کی طرف اشارہ کرے می برسنے لگ جائے. جب میں کہوں اشارہ کر دے تو چاند کی طرف اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو جائے. جب میں کہوں اشارہ کرے تو مردہ گو کی طرف اشارہ کرے وہ بولنے لگ جائے. جب میں کہوں اشارہ کرے تو انگلی کا اشارہ کرے تو پانی کے چشمے نکل جائے. جب میں کہوں خاموش ہو جا تو سارا مدینہ سارا مکہ یہود و نصارا میرے نبی کی بیوی پر انگلی اٹھائے. میں کہوں بولنا کوئی نہیں تو نبی بولتا کوئی نہیں. پھر اللہ اکبر, پھر میں کیوں نہ قرآن کے اندر کہہ دوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر بولنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, کہہ دو بے شک. پیغمبر دیکھنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, کہہ دو بے شک. پیغمبر کرنے میں بھی خدا کا محتاج ہے, بے شک. پیغمبر سونے جاگنے میں چلنے پھرنے میں کھانے پینے میں خدا کا محتاج ہے. رب کعبہ کی قسم ہے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہیں, 2 چادر احرام کی باندھ کے کھڑے ہیں, صحابہ منتظر ہیں, ابو بکر پاس کھڑے ہیں, حضرت عمر عثمان علی پاس کھڑے ہیں. دیکھتے ہیں کون سی دعا نکلتی ہے, دیکھتے ہیں کون سی وظیفہ پڑھتے ہیں, کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. پتہ ہے اللہ اکبر رحمت والے نبی نے رو کے کیا فرمایا, یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے, میں محمد محتاج بن کے تیرے دروازے پر آ گیا. ساری دنیا میرے آگے جھولی پھیلاتی ہے, میں اپنی جھولی لے کے تیرے دروازے کے اوپر آ گیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے وہ خدا ہے, یہ مصطفیٰ ہے. وہ خدا کوئی نہیں, وہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے, خدا کوئی نہیں. وہ سارے جہان کا رب العالمین ہے, یہ سارے جہاں کا رحمت للعالمین ہے. تو ہر چیز میں اللہ کے پابند ہے میرے نبی صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ. کسی مسلک پر تو اٹیک نہیں کر رہا, میں بریلوی کا نام تو نہیں لے رہا, میں دیوبندی کا, اہل حدیث کا, اہل تشیع کا, سہروردی کا, قادری کا, چشتی کا, یہ تو میں قرآن والا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں نا. قرآن والا عقیدہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کھلا اعلان کر دیا یہ کتاب ہے, اس کے اندر شک کوئی نہیں, نہ مد میں, نہ زیر میں, نہ زبر میں, نہ غننے میں, نہ شد میں. اللہ اکبر, یہ کتاب حرف میں, یہ قرآن برابر ہے. سچا اتارا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, دیکھا کوئی نہیں ایمان ہے, رزق آتا نہیں دیکھتے ایمان ہے, پانی آتا نہیں دیکھتے ایمان ہے, عزت ملتی نہیں دیکھتے ایمان ہے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں, بولو ساری چیزیں. شہادت کی انگلی کا اشارہ کرو تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ مالک کون ہے؟ زور زور بول, مالک کون ہے؟ زور سے اللہ. مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پالن نہار کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ موت و حیات دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ فرمایا محبوبہ ساری جھولی میرے آگے, ساری انسانیت میری طرف جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جائے, میں دیکھوں نہ دیکھوں میری مرضی, لیکن سونا لجپال جب تو جھولی پھیلاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. ہاں اب محترم مکرم دوستو بزرگوں, آپ سے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت کیا تھی اور کو ایجوکیشن کی مخالفت کی ضرورت کیا تھی. جب تک آپس میں لڑکی لڑکے کا اختلاط نہیں تھا, ایک کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتے نہیں تھے, تو تیری میری بیٹی کا کسی کے ساتھ یارانہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, اللہ اکبر, ماں باپ کی مرضی سے رشتے ہوا کرتے تھے. عورت میری بیٹی میں اتنی حیا ہوا کرتی تھی, اگر رشتے کی بات باپ کہتا تھا میری تی جوان ہو گئی ہے اور میں تیرا چنگا جا رشتہ دیکھ کے تیری شادی کر دوں گا, یہ یوں نہیں کہتی تھی ابو جی نہیں میں ایسنل کرنی ہے, بلکہ دوڑ کے کمرے میں بھاگ جایا کرتی تھی. لیکن جب سے یہ آپس کا اختلاط, آپس کا ملنا جلنا شروع ہو گیا, ان کہتی ہے میں اپنی مرضی کی خود مختار ہوں, یا تو مجھے پڑھاتے نا, اگر آپ نے مجھے پڑھا دیا تو مجھے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیجئے, نہ میں اماں کی مانوں گی نہ ابا کی مانوں گی. رب کعبہ کی قسم, میری بچیاں جو اوپر بیٹھی ہو, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بچی ہو جس نے اپنی پسند خود اختیاری میں کر لی ہو. اللہ کی قسم, جاؤ محلے میں چلے جاؤ, جاؤ پنجاب میں چلے جاؤ, جاؤ ڈنگا گجرات میں چلے جاؤ, مالداروں کے گھر چلے جاؤ, دینداروں کے گھر چلے جاؤ, بے دینوں کے گھر چلے جاؤ, غیرت والوں کے گھر چلے
بچی نے اپنے مستقبل کے اندر خود فیصلہ کر لیا، رب کعبہ کی قسم وہ گھر کامیاب نہیں ہوا، وہ گھر ناکام ہو گیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے باپ کو رلا کر، کیسے ہو سکتا ہے بھائی کو رلا کر، بھائی کی غیرت کا جنازہ نکال کر، کیسے ہو سکتا ہے ماں کی عزت کے اچھال کر وہ بچی سکھی رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا رشتہ جب سیدہ خدیجہ کی طرف سے آیا، اللہ اکبر، کیا میرا اللہ نبی کو با کردار عورت نہیں دیتا؟ کردار میں اعلیٰ، مال میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، حسن میں اعلیٰ، جمال میں اعلیٰ، بختوں میں اعلیٰ، خاندان میں اعلیٰ۔ جب نبی کا رشتہ آیا، میرا نبی نہ تیرا پابند نہ میرا پابند، میرا نبی خدا کا پابند ہے۔ جب رشتہ آیا سیدہ خدیجہ کا، اللہ اکبر، تو حضور کہتے ہیں ہاں بھی میری ہاں ہے، میں ہاں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک میرا ابا کوئی نہیں، بے شک میری اماں کوئی نہیں، لیکن میرا چاچا تو موجود ہے۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کتنے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا رشتہ دار آس پاس والے کہنے لگے کہاں چلے؟ فرمایا چاچا زندہ ہے، باپ کے قائم مقام ہے۔ اللہ اکبر، چاچے سے جا کے پوچھوں گا، چاچا ہاں کر دے گا تو ہاں ہو جائے گی، چاچا نہ کر دے گا تو نہ ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر نے بتلا دیا، باپ کے جانے کے بعد تایا باپ کے قائم مقام ہے، باپ کے جانے کے بعد چاچا باپ کے قائم مقام ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ڈنگا والو، معذرت کے ساتھ ڈنگے کے مضافات والو، میں اس قوم سے واسطہ مجھے پڑ گیا، میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں، باپ کا تو دور کا احترام، اللہ اکبر، چاچے تائے کا تو دور کا احترام، یا لوگ سگے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، سگے ماں باپ کا۔ یہ میوے خشک نہیں، یہ میوے تر ہیں۔ یقین جان جس دن ان درختوں پہ خشکی چھا گئی، دیواروں میں ٹکرے مارتے پھرو گے، تمہیں کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 350 کمروں پر جس کا محل تھا، اللہ اکبر، اندازہ لگا اس محل کا محل وقوع کتنا ہوگا، اس محل کا حجم کتنا ہوگا، لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، جس کے 350 کمرے تھے۔ اللہ اکبر، جس دن اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے شاہی محل میں آیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا ماں زندہ تھی، یہ گھر مجھے محل لگتا تھا، ماں کا جنازہ اٹھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے میں شاہی محل میں نہیں آ کے بیٹھا بلکہ قبرستان میں آ کے بیٹھ گیا۔ ماں یاد آئیں گی، باپ یاد آئیں گے، کس وقت؟ اللہ اکبر، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بہت بڑے تعبیر، خواب کی تعبیر بتانے والے بہت بڑے امام ہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خوابوں کی تعبیر پر کتاب الرؤیا، جو آپ ہمارے سے پوچھتے مولوی صاحب میں نے خواب آیا، قاری اشفاق صاحب میں نے خواب آیا، اس خواب کی تعبیر انہی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں یا ملتی جلتی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، دیواروں میں ٹکرے مار مار کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا امام ابن سیرین دیواروں کے ساتھ سہارا لے کے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے، اور لوگوں میں رہوں نہ تو کیا کروں، آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ نیپولین مسلمان نہیں تھا، ایک کافر تھا، بہت بڑا میرے عزیزو دنیا کے اندر ترقی کرنے والا کافر تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا نیپولین بتا زندگی کیسے گزر رہی ہے، تیری صحت میں کمزوری کیوں آ گئی، تیری جوانی بڑھاپے میں کیوں ہو گئی، تیرا کب کیوں نکل گیا، تو کمر جھکا کے چلنے کیوں لگا؟ کہنے لگا ماں زندہ تھی، اپنے پورے مہینے کا بجٹ، اپنے پورے مہینے کی تنخواہ میں ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اپنی بارے میں بھی بات کر رہا ہوں، آج لوگوں 25-25 30 20 ہزار کے لفافے ملتے ہیں، ان میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے ہاتھ کے 2 آنے ملا کرتے تھے، مزہ آیا کرتا تھا۔ نیپولین سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہ سائنس میں میں نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی میں میں نے ترقی کر لی، اتنا پیسہ میرے پاس آتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا۔ جب ماں کو تنخواہ دے دیا کرتا تھا، پھر ماں مجھے روزانہ پیسے دیا کرتی تھی، ماں کا ہاتھ ایسے میرا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، دنیا کی نعمت میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مزہ آتا تھا۔ آج ہم نے صرف وہ سمجھ لیا باہر سے آئیں گے، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر ناراض نہ ہونا، میری عمر 50 سے اوپر جا رہی ہے، میں تمہیں جھڑک بھی سکتا ہوں، لیکن بڑے بزرگوں میں تمہارے ساتھ احترام کے ساتھ بات کروں گا۔ 20-25 سال کی عمر والوں کے سامنے میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ کیا ماں باپ کا یہ حق ہے جنہوں نے تمہیں پالا، جنہوں نے تمہیں پوسا، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے،
انہی کی کمائی سے باہر جا کے بیٹھ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں حسرت یہ تھی کہ بیٹا میرا جنازہ اٹھائے. محلے والے جنازہ اٹھا کے لے گئے. تو جنازے کے چوتھے دن بعد آیا, 200 روپے کے گلاب کے پھول ڈال دیے, اگربتیاں لگا کے یوں کر کے کھڑا ہو گیا, کر اشفاق صاحب دعا کرو جی. اللہ اکبر. ان ماں باپ کو اس بچے سے عبرت لینی چاہیے, اس بچے سے میرے عزیزو سبق لینا چاہیے. جو بچہ ایران سے, جو بچہ یونان سے, جو بچہ انگلینڈ, ہالینڈ سے, ناروے سے, جو بچہ پاکستان کے کسی شہر سے آ کر ماں باپ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے کلمات نہیں کہتا, وہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اللہ کے واسطے اپنے پر ترس کھاؤ. تم انسان کے بچے نہیں کیا؟ ہمیں اور آپ جانور ہیں. صبح گھر سے نکلے, لسی بھی ڈیرے پر, ناشتہ بھی کھیتوں میں, دوپہر کا کھانا بھی کھیتوں میں, اور جن بچوں کو تم نے دودھ پلانا ہے ان کے لیے پٹھے کاٹ کاٹ کے گٹھر اٹھا کے لا رہے ہو. میرے عزیزو اس بچے کا اتنا خیال, عید کے کپڑے کے اندر میرے تے چنگے بھلے نے, اور تسی آپ ہی بناؤ, میں تے پچھلے سال دے پالا گا, اے ویکھ نوے نے. جن بچوں کی خاطر تو عید پہ کپڑے نہیں پہنتا, 5 سال کے بعد جوتا نہیں لیتا, جن بچوں کی خاطر تو اے سی والے کمرے میں نہیں لیٹتا, رب کعبہ کی قسم تو نے انہیں بچہ تو بنا لیا, تو نے انہیں مرد جوان تو بنا لیا, کم از کم انہیں جنت کا وارث تو بنا, کم از کم انہیں جنت کا ٹکٹ تو پکڑا دے, اپنے لیے جنت کا ٹکٹ تو بنا دے. میرے عزیزو کامیابی یہ نہیں مکان بنانا, کامیابی یہ نہیں دکان بنانا, میری عزیزہ کامیابی یہ نہیں کہ سونے کے کنگن پہن لینا, کامیابی یہ نہیں کہ چریوٹ کا اللہ اکبر فرنیچر اپنے گھر کے اندر لگا لینا. یہ ساری چیزیں جو آپ کو مجھے پردے میں, پیلنگ میں, سیلنگ کے اندر, قالینوں میں, مکانوں میں نظر آ رہی ہیں, اللہ کے قرآن سے بھی تو میرے عزیزوں کچھ رہنمائی لے لو. خدا کا قرآن ان چیزوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے. موت آنے کی دیر ہے, جب اسرائیل علیہ السلام تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم یہ ساری کی ساری چیزیں تجھے دھوکہ دے کے چلی جائیں گی. چٹے کپڑے دو چادریں, آپ کی میری حیثیت صرف 5 گھنٹے کی ہے. صبح اگر ابو کا انتقال ہو گیا, ظہر میں ابو کا انتقال ہو گیا, 5 سے 7 گھنٹے کی آپ کی میری حیثیت ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں. جس کو 4 مہینے 10 دن شوہر کا غم منانے کا حکم دیا گیا, قرآن کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن تو نے چوڑیاں سونے کی نہیں پہننی, تو نے چہرہ نہیں بنانا, تو نے باہر نہیں جانا, تو نے چہرے پر حسن و جمال میک اپ نہیں کرنا, تو نے علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے. یہی عورت, یہی بیوی جو چوڑیاں توڑ توڑ کے گئے گی, کتنے چلے گئے ہو, مینوں چھڑ کے چلے گئے ہو, ایک باری واپس آ جاؤ, جھولی پھیلا پھیلا کے کہے گی اللہ انہاں نوں واپس بھیج دے, مینوں لے جا. یہ عورت سب سے پہلے بغاوت کرے گی, اپنے پتر کو بلائے گی, کہے گی حوصلہ کر, ان سارا کم تو ہی کرنا ہے, چاچے نو فون کر دے, مامے نو فون کر دے, نانکیاں دے فون کر دے, خالہ کو پھپھی کو فون کر دے, اللہ اکبر, پرچی دے کے ابا مر گیا آ جاؤ. گھر سے باہر نکلے گا, شامیاں نہ لگا ہوگا, پورے وسے بھی بیٹھے ہوں گے, 15-20 پرچیاں ہوں گی. لے پترا پرچیاں لکھ دیتی, فلانے دا پوترا, فلانے دا پتر, فلانے دا ابا, فلانے دا چچا, فلانے دا ماما فوت ہو گیا, اے پرچیاں مسیتے لے آ. وہ کہے گا چاچا موٹر سائیکل قبرستان لے کے گیا ہے, لوگ کی کہیں گے میری چابی لے جا, میرا موٹر سائیکل لے جا, اے چابی لے جا. پھر اسی مدرسے میں, اسی مسجد میں اعلان ہوگا, حضرات فلانے کے تائے کی طرف سے, فلانے کے مامے کی طرف سے, فلانے کے چاچے کی طرف سے, فلانے کے بیٹے کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمارا چاچا مر گیا, ہمارا تایا مر گیا, ہمارا ابا مر گیا, سارے وسے بھی آ جاؤ, سارے گاؤں والے آ جاؤ, گجرات منڈی بھودین والے آ جاؤ, لاہور ملتان ملکوال والے آ جاؤ, آ جاؤ, ابو کو اٹھا کے قبرستان لے جاؤ, اب ہمارے باپ کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں رہا ہے. یہ سارے آئیں گے, لے جاؤ بس کم ہو گیا. وہ جو 50 سال تیرے بستر پر تیرے ساتھ 10 بچوں کی ماں بنی, اللہ کی قسم تجھے اپنے جہیز میں سے ایک چادر بھی دینا گوارا نہیں کرے گی. 16 بسترے گھر میں پڑے, کوئی دبئی کا کمبل نہیں دے گا. وہی اللہ اکبر مسجد کے اندر سے کلمے والی چادر لائیں گے, اس چادر کو یا تو کسی نے سال ثواب کے لیے دی ہوگی, یا لوگوں کا چندہ اکٹھا کر کر کے وہ چادر لائی جائے گی. کوئی تجھے اپنی مسحری نہیں دے گا, کوئی تجھے اپنا بیڈ نہیں دے گا, کوئی تجھے اپنا پلنگ نہیں دے گا. وہ چرپائی اللہ اکبر تیرے میرے دروازے پر
پر لا کے رکھ دی جائے گی. جس چرپائی پر 70 مربے کے مالک کا جنازہ گیا اسی چرپائی کے اوپر جوتی گھاٹنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. اے تیری میری اوقات ہے. ابھی آپ کا میرا جنازہ قبرستان نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. جتنے میرے رشتہ دار ہیں اللہ اکبر کانوں میں خسر پسر کریں گے. واپسی دا لاہور دا ٹائم کنے بجے جاندا ہے؟ ابھی تو جنازہ بھی نہیں ہوا. لوگ بس اسٹینڈ پر اتر کر واپسی کا ٹکٹ پہلے جیب میں لا کے کھڑے ہوں گے. ابھی جنازہ ہوگا اتر گڈی نکل جائے گی. تو بھی اللہ دے حوالے تیرا پیو بھی اللہ دے حوالے. اور میرا عزیزو اگلی سن لو. ابھی جنازہ پڑھ کے قبرستان میں لے کے جا رہے ہوں گے. یہ سگا بیٹا جو منجی پکڑ کے کہہ رہا تھا ابو کتھے چلا گیا سانو چھڑ کے چلا گیا, یہ فون کر کے کہے گا بیبیاں جو روٹی شروع کرا دو. میں نے کہا بھی تو باپ کو قبر میں نہیں اتارا روٹی شروع کرا دو. کہندا جی عورتاں صبح دی بھکھیاں بیٹھی نے, چھوٹے چھوٹے بچے صبح دے بھوکے بیٹھے نے. رب کعبہ کی قسم ابھی ابا کو قبر میں نہیں اتارا جا رہا ہوگا تیرے میرے گھر کے اندر مرغی کی بوٹی پہ لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کون ہے؟ یہ تو چرپائی کے پاس بیٹھ کے پھپھی رو رہی تھی, یہ ماما رو رہا تھا. یہ کہندی اس یتیم کو کہہ رہی تھی فریج برف کوئی نہیں ٹھنڈا پانی سانو پیا دو. ابھی تو قبر کے حوالے نہیں ہوئے, ان کے لیے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو اپنے کو مانتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا نبی محمد الرسول اللہ ہے, تم اور تمہاری اولاد اللہ اکبر کو کئی ہلاکت میں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے نہ ڈال دو. اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈل جاؤ. ایک آدمی کہتا ہے بچے نہیں کمانا, ایک آدمی کہتا ہے تھریشر چلا رہا ہوں, ہل چلا رہا ہوں, اللہ اکبر ٹربائن چلا رہا ہوں, بچے دے لئی. اللہ فرما رہے ہیں نہیں بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے, اپنے لیے بھی تو کچھ کر. عبد الحنان جو لوگوں کو اس وقت بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے, ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا. وہ اللہ والے کہنے لگے مولانا کیا مصروفیات ہے؟ دائیں بائیں والے کہنے لگے بڑا مصروف خطیب ہے, نہ اس کے پاس دن میں وقت ہوتا ہے نہ رات کو وقت ہوتا ہے, 4 مہینے سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے. بڑے لوگ مایوس ہوتے ہیں اس کے پاس وقت نہیں, بڑا کامیاب خطیب ہے. اللہ والے قریب ہو گئے, کہنے مولانا کس کے لیے؟ ساتھ والے کہنے لگے مخلوق انسان کی بھلائی کے لیے. کتنے تہجد گزار بن گئے, کتنے 5 وقت کے نمازی بن گئے, کتنی عورتوں نے سر پر دوپٹہ لے لیا. رب کعبہ کی قسم پروگرام کرنے جاتا ہوں, مہینے میں 1-2 گھر ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بچہ ہم نے آپ کے نام پر عبد الحنان صدیقی رکھا. مولانا کہنے لگے بہت خوب بہت خوب. اللہ والے کہنے لگے مولانا یہ سارا دنیا کے لیے کر رہے ہو, اپنے لیے بھی کچھ کر رہے ہو کہ نہیں؟ اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے, میرا جسم یوں ہو گیا, سکوت طاری ہو گیا. میں نے کہا حضرت میں مطلب نہیں سمجھا. کہ نمازوں کی دعوت, روزے کی دعوت, بیان کر کے عشق رسول کی دعوت لوگوں کے لیے دے رہے ہو, اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت اپنے لیے کیا کرو؟ فرمایا ان بیانات کے بعد کتنا معمول ہے, روزانہ کتنے نفل پڑھ لیتے ہو, رات کو تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, کتنی حضور پر درود شریف پڑھتے ہو, کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہو, کتنی استغفار کرتے ہو, ان تقریروں کے علاوہ کتنے قرآن کے پارے پڑھتے ہو. رب کعبہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مولانا پھر کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو تو جنت میں بھیج رہے ہو, خود حساب کے لیے میدان محشر میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہو. آج یہ پسینہ نکالنا, قاری صاحب کا آپ کو دعوت دینا, بھائی آصف صاحب کے بچوں کی اللہ اکبر آپ کو عقیقے پر بلا کے دعوت دینا. کیا روٹی تم گھر میں نہیں کھاتے؟ کیا پانی ہم آپ گھر میں نہیں پیتے؟ آپ کو مجھے اس احساس کے لیے بلایا گیا اور لوگوں جینا زیادہ ہے, مرنے کے بعد قبر میں لیٹنا زیادہ ہے. ہمارے پاس ہے کیا جو تیاری کر کے لے کے جائیں گے؟ چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہو جو ہم جا کے خدا کو دکھا دیں گے ہماری جان ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہمارے پاس کون سا ایسا طریقہ ہے جو جا کے مصطفیٰ کو دکھا دیں گے؟ ہاں ہمارے پاس ہے. آپ ناراض نہ ہو تو میں اگلی بات کروں گا. ہمارے پاس ہے, مونچھیں بڑی ہیں داڑھی ہے کوئی نہیں, کہ مونچھیں بڑی والی سن لو, تم مونچھیں بڑی رکھو, چھوٹی رکھو یا بالکل نہ رکھو, لیکن ان مونچھوں کو یوں مروڑی نہ دینا, ان مروڑی نہ دینا, یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ والا فرما رہا تھا کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے, اب میں نے سے پڑھا کوئی نہیں, بہت معتبر اللہ والے سے سنا, فرمانے لگے جو یوں مونچھوں کو مروڑی دیتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہے.
میرا نبی تکبر والا نہیں، میرا نبی اخلاق والا، میرا نبی میں والا نہیں، میرا نبی عاجزی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ، جس وقت مکہ فتح ہوا یہ کون لوگ تھے؟ تیری میری دشمنی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو پانی کا نہ پوچھا، آپ کی میری دشمنی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو مجھے اپنے بچوں کی شادی پر نہیں بلایا، آپ کی میری دشمنی ان لوگوں سے جنہوں نے میرا عزیزو آپ کو مجھے دعوت پر نہیں بلایا، آپ میں ناراض ہو گئے۔ آپ کی میری دشمنی اس پر، کسی کے جنازے میں میں گیا تھا، کسی کی شادی میں گیا تھا، اس نے سب سے ہاتھ نہیں ملایا، میرے سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ آپ کی میری دشمنی۔ لیکن مکے والوں کو اللہ اکبر معاف کیوں کیا؟ انہوں نے کون سی کسر نہ اٹھا رکھی تھی کہ نبی کے جسم پہ انہوں نے اونٹ کی گند سے بری اوجری نہیں پھینکی، کیا سیدہ فاطمہ کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، کیا سیدہ زینب کو دھکا نہیں دیا، کیا خدیجۃ الکبریٰ کو دھکے نہ ملے، کیا میرے عزیزو خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے کو بند نہ کر دیا گیا، کیا نبی کے بلال کو مار مار کے چمڑا نہ ادھیڑ دیا گیا، کیا سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی مار کے دو ٹکڑے نہ کر دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو جب فتح مکہ ہوا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال بٹھایا گیا۔ نبی کا صحابی ہے جناب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزو کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، سارے لوگ امداد لے کے پہنچ گئے، ہم نے تن کے کپڑے اتار کے دے دیے، ہم نے عید نہیں منائی، ہم نے جوتے بھی دے دیے، ہم نے راشن پانی دے دیا، پوری دنیا سے امداد میرے عزیزو کشمیر میں پہنچی۔ میرا نبی 3.5 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بیٹھے رہے۔ شام کا وقت ہے، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ اس وقت نبی کی 4 بیٹیاں ہو چکی تھی، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ پیدا ہو چکی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا سیدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے فرمایا خدیجہ کیا کسی نے تجھے گالی دی؟ نہیں، کسی نے تجھے پتھر مارا؟ نہیں، کسی کافر عورت نے تیرے پہ لاٹھی ماری؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ فرمایا ذرا زینب کو دیکھو، ذرا رقیہ کو دیکھو، ذرا ام کلثوم کو دیکھو، 4 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، جب یہ بچیاں روتی ہیں تو میرے سے رونا برداشت نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا معافی مانگی؟ کیا ان کے لیے روٹی مانگی؟ کیا ان کے لیے پانی مانگا؟ کیا ان کے لیے مکے کی آمد و رفت مانگی؟ نہیں، بلکہ اللہ کا نبی درخت کی ٹہنی کو جھاڑنے لگ گئے۔ موسم خزاں تھا، پیلے رنگ کے پتے گرے، نبوت نے اپنے دامن میں سمیٹ لیے اور جا کے سیدہ خدیجہ کے آگے ڈال دیے۔ فرمایا خدیجہ ایک پتھر پر یہ پتے رکھ لے اور دوسرے پتھر سے کو رگڑنا شروع کر دے، جب باریک باریک سا سبوک بن جائے، پکی بن جائے، بریدہ بن جائے، اے خدیجہ پانی کا پیالہ لے، میری بچیوں کو ان کا پھکا مروا دے۔ میں محمد میری بچیاں پھکی کھائیں، میری بچیاں پتے چبائیں، میں برداشت کروں گا، اگر میرا گھرانہ قرآن چھوڑ دے تو محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کا گھرانہ قرآن چھوڑ دے، نبی برداشت نہیں کرتا۔ آج تو ساری امت قرآن چھوڑ کے بیٹھی ہے، اور میرے عزیزو جس مہینے میں قرآن آیا تھا اس مہینے میں پڑھنا تو دور کی بات، لوگ سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ میرے کوئی سردردی ہے، میں اتنے پسینے میں تمہارے آگے رو رو کے تقریر کر رہا ہوں، میں حافظ، میرا بچہ حافظ، میرا باپ حافظ، میرا اللہ اکبر دادا حافظ، میرا پردادا حافظ، میری بہنیں حافظ، میرے بھائی قاری فیصل بیٹا بچپن میں ہمارے گھر آتا جاتا تھا، ہمارا سارا گھرانہ حافظ، میں کیوں رو رو کے تمہیں قرآن کی اہمیت بتلا رہا ہوں؟ لیکن میرے عزیزو ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو سجدے میں رو رو کے امت کو بخشوانے کے لیے، جو راتوں کو رو رو کر امت کو بخشوانے کے لیے، جو آخری وقت میں روتا جا رہا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور کہہ رہا اللہ مجھے دنیا سے جانے کا غم کوئی نہیں، مجھے اپنی امت کا بڑا غم ہے۔ آج وہ امت قرآن کا اور مصطفیٰ کا کیا حق ادا کر رہی ہے؟ ایک صحابی نبی کا حضرت سعد رضی اللہ تعالی، یہ تلوار کی دستی مٹھ، مکے کے اپنی سواری سے اترے اور مکے کے کافروں کے جا کے دروازوں پہ دستیاں ماری، نکلو باہر، تھوڑی ایسی تیسی نکلو، آج پتہ لگ جائے گا، آج گن گن کے بدلے تمہارے سے لیں گے، آؤ ذرا باہر۔ 13 سال جو تم نے ظلم کی چکی میں پیسا، بلال کا چمڑا ادھیڑا وہ بھی ساتھ آیا، سمیہ کے پورے گھرانے کو مکے کے چوک میں لٹا کر ذبح کر دیا، اس کا خاندان بھی آیا کھڑا، نکلو آج باہر۔ ایک بندہ دور سے دوڑتا دوڑتا آیا، حضور کی سواری کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، محمد ہم نے تیرے پہ کچرا ڈالا، تجھے مجنون کا، تجھے مزمم کا، تجھے کاہل کا، تجھے سائر کا، تو نے کچھ نہ کیا۔ نبی ہم نے اللہ اکبر تیرے کپڑے کھینچے، تیرے پہ اونٹ کی اوجری ڈالی، تو نے کچھ نہ کیا۔ ٹھیک ہے آج مکے کے فاتح
بل کے آئے ہو، آج اتنے سخت ہو گئے کہ یار کو نہیں دے برداشت کر رہے، دشمن کو برداشت نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جڑا تیرا ساتھ نہ ہوے وہ کھڑکا کھڑوا کے ساڈی تیاں نو ساڈے بچیاں نو ڈرا رہا کہ اج تسی یتیم ہو جانا ہے، اج تسی بیوہ ہو جانا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا ساتھ جی آمنہ کا لال۔ فرمایا کس کی اجازت سے؟ اللہ اکبر، تجھے کس نے کہا لوگوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹا اور جا کے درا کہ کملی والے چمڑے ادڑے پڑے ہیں دیکھ لے، ابھی بلال کے زخم پورے نہیں ہوئے دیکھ لے، کملی والے ہمارے زخموں پہ کھلڑی نہیں آئی دیکھ لے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ بدر میں یہ ہمیں مارنے آئے، احد میں یہ ہمیں مارنے آئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے ہمارے گلے کیے، یہ وہاں سے نکلوانا چاہتے تھے، کملی والے انہوں نے ہمارا کیا نہیں کیا، 3.5 سال ہمارا چولہا پانی بند کر دیا، ہم نے درختوں کے پتے چبا کر۔ نبی کا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہنے لگا میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، پیشاب کی چھینٹیں میری طرف واپس آنے لگی، میں نے دیکھا کیا ہے، میں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، پیشاب جہاں گرا تھا ہاتھ پھیر، ایک چمڑا میرے ہاتھ میں آیا، میں اسے آسمان کی روشنی میں لے کے گیا، مجھے نہیں پتا وہ حلال جانور کا تھا وہ حرام کا تھا، میں نے اسے پانی سے دھویا اور سکایا اور 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر میں نے اسے رگڑ دیا اور اسے نرم کیا، بھوک کی وجہ سے وہ چمڑا کھا کے پانی پی گیا۔ کملی والے پوچھنا جس قرآن کی حرمت کے لیے حسین کٹا، جس قرآن کی حرمت کے لیے تیرا چچا کٹا، اپنے آنے والی امت سے پوچھنا تم نے اس قرآن کو بچایا، اس قرآن کو لٹایا؟ اے میرے عزیزو، آج بچے کی آبیل پر عقیقوں پر آنے والوں، قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، یہ حسین کربلا کے میدان میں پورا کنبہ کٹا کے قرآن بچا گیا، تو اپنا کنبہ بچا کے قرآن لٹا گیا، بتا میرے حوضے کو سر پر تیرا کہاں کیا کام؟ جب حضور نے آپ کی طرف سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کس کی شفاعت لے کے جائیں گے، کس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کے جائیں گے؟ بتاؤ میرے عزیزو، کچھ تو سوچو اپنے لیے، کچھ تو سوچو اپنے لیے، کچھ تو سوچو اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا اے سعد، اللہ اکبر، سارے گلے اپنی جگہ، سارے گلے اپنی جگہ۔ اے سعد تیرے یاد ہے پہلا بوا کیڑا کھڑکایا؟ حضرت سعد کہنے لگے اہلا بوا کھڑکایا، فرمایا یہاں سے شروع کر 4 چفیرے چکر لگا کے میرے پاس واپس آ جا، اور جا کے بوا کھڑکا، پہلے جا کے کہ میں نے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی وہ اپنی طرف سے تھی، او مکے کے در یتیم کو دیکھ لو جس کے قدموں سے چاند روشنی لے کے چاند نور ہوتا ہے، اس محمد کا پیغام لے کے آیا۔ وہ کملی والا کہہ رہا ہے بوئے کھول دو، محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کس نبی کی امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ عید والے دن بھی اپنے بھائی سے گلے نہیں ملتے۔ میں کہتا ہوں اس بچے کو اپنی زبان پر فالج گرا لینا چاہیے، اس بچے کو تیزاب پی کے مر جانا چاہیے۔ جو بچہ کہتا ہے میرے پیو نال میری بندی کوئی نہیں، میری ماں نال میری بندی کوئی نہیں، اس بچے کو معاشرے میں زمین پر دھرتی پر رہنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ وہ بچی جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے خبردار آپ کو میرے مستقبل کا سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، اے اللہ اس اولاد کو واپس بلا لے، اس اولاد کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ کیا اس لیے بوڑھے ہوئے، دانتوں منہ سے دانت چلے گئے، کھلڑی ہماری ڈھیلی پڑ گئی، ہاتھوں کے اندر اتنے بڑے بڑے فصلیں کاٹ کاٹ کے بیچ بیچ کے چھالے پڑے ہوئے، پیروں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی، ہاتھ پھٹے پڑے۔ کیا اس لیے ہم نے بچوں کو جوان کیا تھا کہ بچے ہمارے سامنے مزوری کرنے لگ جائیں، اور باپ کو کہ ابا جی تو تے کملیاں والے گلا نہ کرے کر، میرا پیو تے پاگلا والی گلی کلا کر دے، خبردار باپ کو پاگل نہ کہنا، ماں کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ رب کعبہ کی قسم یہ انگلی یہ وجود جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور رب کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ آج میرے عزیزو پتر 15 سال ہو گئے باہر گیا، پتر 20 سال ہو گئے باہر گیا، اب باپ کہتا ہے پترا شکل میری زندگی دے اندر آ کے دکھا جا، 2-4 مہینے میرے کو لا کے رہ جا۔ اب پتر کہتا ابو جی ٹائم کوئی نہیں، مہنگائی بڑی ہے، ابو جی ٹائم کوئی نہیں، آن لائن بھی 5-6 لاکھ روپے میں خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن میرے عزیزو ایک وقت آئے گا ان ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے ناروے سے آئے گا، ان ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے یونان ہالینڈ سے آئے گا، ان ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ اکبر انگلینڈ سے آئے گا۔ اس گاؤں میں نہیں ملے گے، نہ مامے کے ملے گی، نہ ابا سسرال ملے گا، اللہ اکبر یہ کہاں ملیں گے؟ اس جگہ ملیں گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو ملازموں کے سپرد کر کے چھوڑ جانے والوں، اللہ اکبر تم نے ماں باپ کی حالت نہیں دیکھی کبھی اپنی، اللہ اکبر بیویوں کے سپرد چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کیا تم نے ماں باپ کی حالت نہیں دیکھی؟
یہ ماں باپ کی زبان پر ایک ہی الفاظ، ان کے چہرے کی خستہ حالی، ان کے کپڑوں کی خستہ حالی. اللہ اکبر. قاری اشفاق صاحب پوچھن لگے حاجی صاحب پرسوں ترسوں پچھلے مہینے تے تسی چنگے پلے سی، تانوں کی ہو گیا؟ بے تو تے ماشاءاللہ پرسوں ترسوں تے ٹھیک ٹھاک سی اور بستر تے کیوں پہ گئی؟ ان ماں باپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور. آئے گا کوئی پردیسی اٹھا کے لے جائے گا. پترا تیرا دل کرے تقدہ دے دینا، ورنہ پورا محلہ پڑا ہے، کوئی نہ کوئی اٹھا کے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئے گا. قرآن والدین کا احترام سکھاتا ہے، قرآن ماں باپ کے ساتھ سلوک سکھاتا ہے، قرآن بہن بھائی کا پیار سکھاتا ہے، قرآن تائے چاچے کا ادب سکھاتا ہے، قرآن مامے بھانجے کا ادب سکھاتا ہے. قرآن ایک معاشرہ دے رہا ہے، قرآن ایک نسل دے رہا ہے، قرآن ایک عقل دے رہا ہے، قرآن ایک تہذیب دے رہا ہے، ایک تمدن دے رہا ہے، ایک خیال دے رہا ہے، ایک سوچ دے رہا ہے، ایک ہدایت کا رستہ دے رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، حافظ نعمان صفدر، بلتے محمد آصف صاحب، ان سب کے میرے عزیزوں عقیقے پر اور بچوں کے ختم قرآن پر جتنے حضرات آئے ہو، یہ فقیر آپ کا رشتہ دار کوئی نہیں، تمہارے میں میرا چاچا کوئی نہیں اور میرے میں تمہارا بھانجا بھتیجا کوئی نہیں. ہمارا ایک رشتہ انما المؤمنون اخوہ، ہمارا ایک رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس رشتے کی بنا پر آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑو اور سب کے لیے فکر کرتے ہو، کچھ اپنے لیے بھی فکر کرو. جب کعبہ کی قسم 5 وقت کی نماز فرشتوں کے لیے نہیں آئی، انسانوں کے لیے آئی ہے، نبی کی امت کے لیے آئی ہے. میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو اور جب بھی اذان کی آواز ہے اللہ اکبر تو آپ میں حویلی میں نظر نہ آئے، آپ میں ڈیرے میں نظر نہ آئے، آپ میں کھیتوں میں نظر نہ آئے، بلکہ اذان کے آخری لفظ سے پہلے آپ میں اللہ کے گھر نظر آئے. ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا احترام پابندی سے کرو گے بھائی. پڑھے گا کیا کر، جب تو مجھے بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا، جب میں تجھے بلاؤں تو میرے گھر آ جا، جب تو مجھے بلائے گا میں تیرے گھر آنے میں دیر نہیں کروں گا. ہسپتالوں میں بلائے گا وہاں آؤں گا، روڈ پہ بلائے گا وہاں آؤں گا، حویلیوں میں بلائے گا وہاں آؤں گا، مکانوں میں بلاؤں گا. اے بندہ تم مجھے نہ کیا کر، تیرا رب تجھے نہ نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے کہ ہو انشاءاللہ.